میں 2-4 منٹ مجھے سننا چاہتے ہیں تو بالکل بیٹھ جائیں تاکہ پرشاسن کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ لوگ واقعی ہم سے اور علماء سے محبت کرتے ہیں. آپ بیٹھ جائیے. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ 2-4 باتیں مجھ سے سننا چاہتے ہیں. تشریف رکھیں. آپ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما جاء فی الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام شان رسالت کے نام سے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر تکبیر ہو رہی ہے، اور جس بات کے لیے ہم جمع ہیں اور جس کے وجود کی وجہ سے کون و مکان سجا ہے، شان رسالت کے نعرے لگنے چاہیے تھے. اس لیے میں ایک مرتبہ عاقب سے کہوں گا کہ شان رسالت کے نعرے لگائیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملعونوں کی لسٹ میں اور آیا ہے، جس کو رام گری جی مہاراج کہنے سے بھی شرم اور حیا آتی ہے، چونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ تجھ سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ اس طرح کے جس نے سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ کی ذات اعلیٰ پر لب کشائی کی ہے، ان کے انتظامات یا تو آسمان نے کر دیے ہیں، یا حکومتوں نے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، قانون نے اپنا کام کیا ہے، یا پھر پبلک نے ان کو اس طرح سے اوندھے منہ ڈال دیا کہ ان کی وہ جو پہلے سے خاندانی شخصیت تھی خدا کی قسم پامال کر کے خاک میں ملا کے رکھ دی. یہ تاریخ گواہ ہے. اس ملعون راجگری مہاراج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں کس کا خون دوڑتا ہے. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جنگ رچی کے موقع پر حضرت زید بن عبدسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا، یہودیوں نے گرفتار کر لیا، اور جب ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانے لگا، جب ان کو سلاخوں کو ان کو داغا جانے لگا، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا، ایک امتی ادنا سا امتی حضرت زید ابن عبدسنا رضی اللہ تعالیٰ. سنو اور گری مہاراج کان کھول کے سن. میں کوئی خلاف قانون بات نہیں کرنے کا، چپ کھڑے رہو. حضرت زید سنو میں کوئی خلاف قانون بات نہیں کرنے کا، مگر بغیر بات کہنے میں ماننے کا بھی نہیں. آپ کو بھی پتا، یا تو میں پروگرام میں آتا ہی نہیں، اور اگر پروگرام میں آیا ہوں تو حق گوئی اور بے باکی سے باز نہیں ہوں گا. ہم اس آدمی کی اولاد ہے. سنو، ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ، ہر آدمی کے اندر یہ رسالت کا جذبہ، عبدسنا زید ابن عبدسنا کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. اگر گستاخی ہوگی یہ بس سرکار انتظام کرے گی، یہ پبلک انشاءاللہ قانون کا سہارا لے کے خاک میں ملائے گی. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، گستاخ رسول باز آؤ، گستاخ رسول باز آؤ. سنو، اگر سننا ہے 2 منٹ کے لیے تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو بات ختم ہو جائے گی. یہ پولیس والے بھی یوں کہیں گے کہ مفتی رئیس صاحب بولتے رہ گئے، پبلک سنا نہیں پبلک نے، اس لیے جہاں ہے وہ وہی بیٹھ جائے. پیچھے والے بھی بیٹھ جاؤ، سچ میں اگر علماء سے محبت ہے بیٹھ جاؤ تو بات 2 منٹ ہو جائے گی. حضرت زید عبدسنا رضی اللہ تعالیٰ نام یاد رکھ کے رکھ لینا. اور ایسے ایک صحابی تابعی تابعی علماء ایسا ایک دو نہیں ہے، یاد رکھو ایسوں کی ہزاروں میں لاکھوں میں تعداد موجود ہے. زید ابن عبدسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جانے لگا تو ظالموں نے پوچھا، اے زید، اگر تیری جگہ تیرا نبی جناب محمد الرسول اللہ ہو، جو اپنے گھر میں ہے، جو اپنے دیار میں سو رہا ہے، اور تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے، تجھے
تجھے داغا جا رہا ہے, تجھے موت کا ذائقہ چکھایا جا رہا ہے. ایسے اگر تیری جگہ اس جرم میں جس میں ہم تجھے موت دینا چاہتے ہیں تیرا نبی محمد الرسول اللہ آ جائے تو تب تجھے کیسا لگے گا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یوں کہے گا ہاں میرے بچے ہیں, میری جان بچہ ہے, اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ سیرت کا, اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں خون, اس میں جذبے کس بات کے دوڑتے ہیں. مسکرا کے کہنے لگا او ملعون سن, اللہ کی قسم ورب الکعبہ, زید ابن دسنا کہتا ہے میں اس بات کو گوارا کبھی نہیں کروں گا. سن, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ وہ اپنے ملک میں ہو اور ننگے پیر چلے جا رہے ہوں اور ان کے پیر میں کانٹا چبھ جائے. زید کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. تمہیں معلوم ہے ہم محمد الرسول اللہ سے, سنو لوگوں, اس مگری مہاراج کو معلوم نہیں ہے, کان کھول کے سن لے, جو ہندوستان کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ کے لیے لب کشائی یا جرأت کرنے کے اپنے دلوں میں جذبے رکھتے ہیں, کان کھول کے سن لے, یہ کچے پکے مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں پرشاسن اور الائیوں کے لوگ, ان میں نمازی ہو یا نہ ہو, ان میں اچھا ہو یا نہ ہو, کالا ہو یا گورا ہو, بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, یا کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو, سنو اگر محمد الرسول اللہ کی بات آئے گی تو برداشت سے باہر ہو جائے گی. حکومت ہند سے بھائی نعرے وغیرہ نہ لگاؤ, نعروں سے آپ سے صرف اتنی اپیل کرتا ہوں, چونکہ پروگرام سادہ ہو گیا, مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ شہر قاضی صاحب مولانا محمد احمد اور اس فقیر کی آواز جمعیت علماء ہند اور امام سنگٹھن اور سیوا سنگٹھن کی اس آہوان پر اتنی بڑی تعداد میں, جبکہ سورج بالکل پہلے آسمان پر, میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ سورج سوا نیزے پر بھی آ جائے گا تو یہ کچا پکا مسلمان محمد الرسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا. قانون کے دائرے میں, اپنے سنویدھان کے سائے میں اپنا جمہوری حق استعمال کرے گا اور محمد الرسول اللہ کے گستاخوں کو قانون کے دائرے میں کیفر کردار تک پہنچائے گا. میں حکومت اتراکھنڈ اور اپنے پرشاسن سے جو بہت اچھا پرشاسن ہے, میں کسی کی فرضی تعریف نہیں کرتا. ہمارے یہاں کے ڈی ایم, ہمارے یہاں کے ایس ایس پی, یہاں کے ایس پی سٹی جو شہر چلا رہے ہیں, یقین ماننا میں کوئی چاپلوسی نہیں کرتا, بلکہ وہ ہمیں کوپریٹ کرتے ہیں, دونوں سمودائے کو کوپریٹ کرتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح اتراکھنڈ میں بیلنس بنائے رکھیں, ان کے لیے تالیاں بجاؤ. میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں, چونکہ یہ بھاشن کا اور تقریروں کا ٹائم نہیں ہے. میں اتراکھنڈ حکومت اور ماننیہ گورنر صاحب سے, ڈی ایم صاحب کے جو ہے مادھیم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی جگہ سے بڑا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. یہ اتراکھنڈ چھوٹا سا صوبہ ہے, یہ لیبورٹی ہے, یہاں سے یہ چنگاری لگے گی تو انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جا گئی اور اس پر قانون ضرور بنے گا انشاءاللہ. آج نہیں بنے گا تو کل بنے گا, اور اگر ضرورت پڑی جس طریقے سے آج تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت میں آپ نے عمر ابن الخطاب کے اس قول کو سچا کر دکھایا. کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں. حضور کی حدیث ہے نا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, ماں باپ بیوی بچوں ساری دنیا سے زیادہ پیار محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, جب تک آپ کا پکے مسلمان نہیں ہو جاؤ گے جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری دنیا سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں, مگر اپنی ذات, اپنی نفس, اپنے وجود سے زیادہ محبت نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کچے پکے مسلمانوں سن لو, حضور نے فرمایا پھر تو ابھی پکا مسلمان, بولو بھائی بولو, نہیں ہے.
कहने लगा या रसूलुल्लाह तो सुन लो, अल-आन अहब्बु इलैका फी नफ्सी या रसूलल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया हजरत उमर ने, ए अल्लाह के रसूल सुन ले, आज के बाद मैं अपने वजूद, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार आप ही से करता हूं। हम भी करते ही नहीं करते भाई? हाथ उठा के कहो हम भी यही करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कहो हम भी यही करेंगे इंशाअल्लाह। फिर कहो अल्लाह के गुलाम, अल्लाह के रसूल के गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर दिल्ली जाने के लिए उत्तराखंड से जरूरत पड़ी, अपना जान माल वक्त लेकर के इस कानून को बनवाने के लिए जंतर मंतर, तो क्या आप हमारा साथ दोगे इंशाअल्लाह? देख लो साथ बहुत मजबूती से देना पड़ेगा, देंगे इंशाअल्लाह। बस फिर मैं दोबारा कहूंगा, चूंकि हमारे ऐलान पर यहाँ आवाम आई है और आती है, मुझ और शहर काजी पर माननीय एसएसपी साहब और डीएम साहब हमसे यहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई, और हमारे तो मजहब में भी, हमारे नबी के तो जो है तालीमात में भी ये बात नहीं है, जब हम यहाँ से प्रोग्राम के बाद जाएं तो प्रशासन की किसी एक जगह से भी हमें कॉल लाए कि मुफ्ती साहब आपके बच्चों ने इस तरह का नारा लगाया। कोई गलत नारा नहीं लगाएगा, जाते हुए कोई नारा नहीं लगाएगा। जो नारे यहाँ लग गए, उसके बाद यहाँ कोई नारा नहीं लगेगा। इसके ऊपर आप हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है वो इन जालिमों के खिलाफ कानून बनवाने का है। हम इस पर हाथ उठा के कहेंगे सब हम इसके लिए हुकूमत से ऐलान करते हैं। अभी शेर काजी साहब, मैं चूंकि ये वक्त बहुत कम है, प्रशासन का दबाव, और यूं कह लीजिए कि दबाव नहीं बल्कि उनसे हमारा वादा है कि हम 12 साढ़े 12 तक अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। यहाँ बहुत अहम शख्सियात जो है आए हुए हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की गुजारिश पर ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुशर्रफ साहब और हमारी बाजी, जो यकीन मानना इसी तपती हुई धूम में अक्सर तबीयत अलील रहती है, रजिया बैग, वो यहाँ तशरीफ रखती हैं। और जितने भी लोग आए हुए हैं, तमाम पार्षद हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेर काजी साहब आएंगे, मुख्तसर बात करके दुआ कराएंगे। भाई 10 मिनट के लिए बैठ जाओ भाई, जहाँ बैठे